السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کسی کو اپنے مقابل پایا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا جب اس نے اپنے قریب اس شخص کو دیکھا۔ اس کا دل کیا کہ اسے دھکا دے کر دور کرے، لیکن اس نے دیکھا کہ اس کو دونوں ہاتھ اور ٹانگیں بستر سے بندھی ہوئی تھی۔ تم کیسا محسوس کر رہی ہو میری جان؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں تمہیں دیکھ لوں گی۔ تم چھوڑو مجھے آزاد کرو۔ تم نے مجھے کیوں باندھا ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے گھبرا کر کہا۔ صبر رکھو میری جان، بس مجھ سے نکاح کر لو۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا، یہ ممکن نہیں ہے مسٹر۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تم سے نکاح کروں گی؟ میں تم سے نہیں ڈرتی، اس نے جرأت سے کہا۔ نکاح تو تم کرو گی اور مجھ سے ہی کرو گی، وہ اعتماد سے بولا۔ اچھا، اب تم فلموں والے ڈائیلاگ بولو گے کہ تم نے میرے ماں اور بھائی کو قید کر لیا ہے، اس نے تمسخر کرتے ہوئے کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کہوں گا۔ نکاح تو تم خود ہی کرو گی مجھ سے۔ میں تم سے نہیں ڈرتی، اس نے غصے سے کہا۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں حرام طریقے سے تمہیں اپنا بناؤں؟ میں تو چاہتا تھا کہ حلال طریقے سے، وہ قریب آ کر بولا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کے ہاتھوں نے اس کے گالوں کو نرمی سے چھوا۔ وہ سخت بن کر دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یا وہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے قریب کیے، تبھی وہ بولی، میں نکاح کے لیے راضی ہوں۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا اور مولوی کو بلایا۔ نکاح پڑھایا گیا۔ نکاح کے بعد اس نے کہا، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑوں۔ وہ چل پڑی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں میری زندگی برباد کی؟ اور اب کہتے ہو کہ مجھے گھر چھوڑو گے؟ ذلیل انسان، وہ غصے سے بولی۔ وہ مسکرا کر بولا، میں ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی شرمندگی ہو رہی ہے جو میں تمہارے قریب آیا۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں سب کچھ ابھی ہی کر لوں تمہارے ساتھ؟ وہ الجھن میں پڑ گئی اور بولی، نہیں۔ اس نے اسے گھر چھوڑ دیا۔ وہ خاموش رہی، لیکن دل میں اس کے الفاظ گونجتے رہے، جس بات کی اس کشمکش میں وہ خود کو بے یار و مددگار محسوس کر رہی تھی۔ اور وہ شخص جس نے اس کے دل میں ایک عجیب سی الجھن پیدا کر دی تھی، اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ لے آیا تھا۔ یونیورسٹی کے فنکشن میں روحیل بطور مہمان خصوصی شریک ہوتا ہے۔ اسٹیج پر ایک لڑکی کا دلکش رقص جاری ہوتا ہے، جسے دیکھ کر روحیل کی نظریں اس پر جم جاتی ہے۔ رقص کے اختتام پر جب ہال تالیوں سے گونج اٹھتا ہے، روحیل اپنے گارڈ سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھتا ہے۔ گارڈ جواب دیتا ہے کہ وہ ایک طالبہ ہے۔ روحیل کی نظریں اب بھی اس پر ٹکی ہوتی ہیں۔ وہ دھیرے سے کہتا ہے، مجھے اس کی ساری معلومات چاہیے، اور وہاں سے حیرت زدہ انداز میں چلا جاتا ہے، جیسے کسی انجان جذبے نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ رابیل گھر آتی ہی خوشی خوشی پوچھتی ہے، امی آج کیا بنا ہے؟ نجمہ مسکرا کر جواب دیتی ہے، آج بریانی بنی ہے۔ یہ سن کر رابیل کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں۔ وہ خوشی سے اپنی امی کو گلے لگا کر تیزی سے 3-4 پیار بھرے بوسے دیتی ہے اور کہتی ہے، امی جلدی سے کھانا لگائیں، بہت بھوک لگی ہے۔ نجمہ اپنی بیٹی کے اس بے ساختہ پیار پر مسکراتی ہے اور جلدی سے کھانا لگانے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ رابیل کا دل خوشی اور محبت سے بھر جاتا ہے، جیسے اس کی دنیا مکمل ہو گئی ہو۔ رابیل کلاسز لے کر واپس آ رہی تھی اور اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تیزی سے چلتی جا رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرا گیا۔ وہ منہ کے بل گرنے والی تھی کہ اچانک ایک مضبوط مردانہ ہاتھ نے اسے سنبھال لیا۔ رابیل بے اختیار اس کی جانب جھک گئی اور سنبھلتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ سامنے روحیل کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ روحیل کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے سے بولا، یہ نیلی آنکھیں، یہ سنہرے بال، کیا غضب لگتی ہو۔ رابیل نے یہ جملے سن لی اور شکریہ بولنے کے ارادے کو بھول کر غصے سے بولی، مسٹر، بہت دیکھے ہیں تم جیسے مردوں سے تو بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ رابیل آج جینز اور شرٹ میں ملبوس تھی، جو روحیل کو دیکھ کر ناگوار گزرا۔ پرفارمنس والے دن وہ فراک میں تھی جس نے روحیل کو متاثر کیا تھا۔ روحیل نے سخت لہجے میں جواب دیا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم جیسی لڑکیوں سے بات کرنے کا، جاؤ۔ رابیل نے تلخ انداز میں اپنی نظریں چراتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔
مگر دل کے کسی گوشے میں اس کی باتیں گونجتی رہی۔ روحیل کی نظر اس پر جمی رہی جیسے وہ کچھ اور کہنا چاہتا ہو، لیکن الفاظ اس کے لبوں پر رک گئے تھے۔ رابیل کا دل بھی ان جانے سی کیفیت میں مبتلا تھا، مگر وہ خود کو سمجھاتے ہوئے تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی، جیسے اپنے دل کو ان جذبات سے آزاد کرنا چاہتی ہو۔ روحیل کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے اس نے کچھ کھو دیا ہو یا کچھ پا لیا ہو۔ رابیل کی یہ انوکھی ملاقات ایک عجیب کشمکش چھوڑ گئی تھی، جس کا اثر دونوں کے دلوں میں گہرائی تک محسوس ہو رہا تھا۔ روحیل کو اچانک دادی جی کی کال آئی۔ کیسا ہے پتر؟ دادی جی کی نرم آواز نے اسے کچھ دیر کے لیے سکھ دیا۔ ٹھیک ہوں دادی جی، روحیل نے دھیرے سے جواب دیا۔ پتر کب آؤ گے؟ دادی جی نے پوچھا۔ آؤں گا دادی جی، روحیل نے اپنی نظریں جھکا لی۔ دادی جی نے دھیرے سے کہا، پتر تو بیاہ کر لے، بڑی سونی کڑی دیکھی ہے، تیری زندگی خالی لگتی ہے۔ روحیل ہمیشہ کی طرح خاموش ہو گیا۔ اس کی پوری فیملی ایک حادثے میں کھو گئی تھی، اور اب صرف دادا جی اور دادی جی ہی اس کے پاس بچے تھے۔ یہ الفاظ اس کے دل میں گہرا درد چھوڑ گئے۔ رابیل اپنی کمرے میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی، جبکہ نجمہ نماز میں مشغول تھی۔ گیٹ کی گھنٹی بار بار بج رہی تھی، جس سے رابیل کا غصہ بڑھنے لگا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، کوئی سکون سے ناول بھی نہیں پڑھنے دیتا۔ پھر اسے آواز دیتے ہوئے باہر جانے لگی۔ جیسے ہی گیٹ کھولا، سامنے وہی شخص کھڑا تھا۔ رابیل حیران ہو کر بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ روحیل نے نرمی سے کہا، کیا آپ سے دل کی بات کر سکتا ہوں؟ رابیل الجھ کر بولی، کیا مطلب؟ روحیل نے وضاحت کی، میرا مطلب ہے مجھے ایک کمرہ چاہیے کرائے پر۔ یہ سن کر نجمہ بھی وہاں پہنچ گئی اور روحیل کو اندر بلا لیا۔ بیٹا، ہمارے 2 گھر ہیں، ایک کرائے پر دیا ہوا ہے اور دوسرے میں ہم رہتے ہیں، نجمہ نے بتایا۔ روحیل نے جواب دیا، میں نے سنا تھا کسی سے تو چلا آیا، لیکن مجھے ایک کمرہ چاہیے کرائے پر۔ رابیل نے سرد لہجے میں کہا، اوپر 3 کمرے خالی ہیں۔ روحیل نے نرمی سے کہا، مجھے صرف ایک ہی چاہیے۔ پھر اس نے معصومیت سے کہا، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا۔ رابیل نے غصے سے جواب دیا، ہم آپ کے نوکر نہیں ہیں، یہاں مفت میں کچھ نہیں ملتا۔ روحیل مسکرایا اور بولا، پیسے لے لینا، لیکن ایک دودھ کا گلاس اور ابلا ہوا انڈا میرے کمرے میں لے آنا۔ روحیل کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا کہ رابیل کا غصہ لمحہ بھر کے لیے نرم ہو گیا۔ نجمہ نے سر ہلایا اور رابیل کو ایک عجب کشمکش میں چھوڑتے ہوئے واپس چلی گئی۔ رابیل اپنے کمرے میں گمسم ناول پڑھ رہی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے غصے سے فون اٹھایا اور بے دھیانی میں بولی، تمہیں یہی وقت ملا تھا کال کرنے کا؟ بات سنے بغیر ہی اس نے کال کاٹ دی اور دوبارہ ناول میں مشغول ہو گئی۔ کچھ دیر بعد روحیل نیچے آیا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا کر رہی ہو؟ رابیل نے چڑھ کر جواب دیا، دیکھتے نہیں ہو ناول پڑھ رہی ہوں، شاید تمہاری نظر کمزور ہے مسٹر۔ روحیل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، الحمدللہ میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں۔ پھر وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آ گیا، اتنا قریب کہ رابیل کو روحیل کی دھڑکنیں سنائی دینے لگی۔ رابیل کا دل اچانک تیز دھڑکنے لگا اور وہ تھوڑا پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، مسٹر، اس گھر میں رہنے کی جگہ دی ہے، کوئی وارننگ نہیں دی۔ اگر تم نے حد پار کی تو یاد رکھنا، تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گی۔ روحیل نے نرمی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم واقعی ناول پڑھ رہی ہو یا کوئی اور وجہ ہے اس غصے کی۔ رابیل نے روحیل کی اس بات پر نظر چکا لی، لیکن اس کے دل میں کچھ عجیب سا ہونے لگا تھا۔ روحیل کی قربت، اس کے لہجے کی نرمی اور آنکھوں میں چھپی سنجیدگی نے رابیل کو لمحے بھر کے لیے خاموش کر دیا۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہو رہی تھی، جیسے کوئی نادیدہ ڈور ان دونوں کو باندھ رہی ہو۔ روحیل نے اسے تھوڑی دیر تک دیکھا اور پھر مسکرا کر بولا، فکر نہ کرو، تمہاری آزادی میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ رابیل نے غصے میں جواب دینے کی کوشش کی، مگر روحیل کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جو اسے مزید کچھ کہنے سے روک رہا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا، لیکن دل کی دھڑکن ابھی تک روحیل کی موجودگی کی گونج محسوس کر رہی تھی۔ رابیل نے دیکھا کہ دانش ابھی بھی موبائل میں مشغول ہے۔ وہ تیزی سے بولی، کالج کیوں نہیں جاتے؟ کبھی اس موبائل کا پیچھا چھوڑ دیا کرو، میں اتنی محنت کرتی ہوں اور تم روز روز چھٹی کرتے ہو۔ دانش نے بے پرواہی سے کہا، احسان نہیں کر رہی ہو، آپ ہی میری ذمہ داری ہو۔
رابیل نے غصے سے جواب دیا، بابا کے بعد تم میری ذمہ داری ہو، کم از کم اپنی فیس کا خرچہ خود اٹھاؤ۔ دانش کی باتوں میں بدتمیزی واضح تھی۔ اس نے رابیل کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے اور بے بسی سے کہا، احسان نہیں کر رہی ہو۔ رابیل خاموشی سے رو دی اور وہاں سے چلی گئی۔ نجمہ بیگم نے دانش کی آخری باتیں سنی تھی اور اسے سمجھانے لگی، تمہاری بہن پہلے کالج جاتی ہے، پھر ڈانس سیکھتی ہے تاکہ تمہاری فیس کا خرچہ اٹھا سکے۔ روحیل دروازے کے باہر کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ رابیل کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ دانش کی جانب بڑھے اور سخت لہجے میں کہا، دانش تمہیں اپنی بہن کی قدر کرنی چاہیے، جو ہر روز محنت کرتی ہے تاکہ تمہاری فیس بڑھ سکے۔ دانش نے غصے میں کہا، آپ کرایہ دار ہو، کرایہ دار بن کر رہو، میرے والد بننے کی کوشش نہ کرو۔ روحیل کا غصہ شدت اختیار کر گیا۔ وہ دانش کو سمجھانے لگا، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی بہن کے ساتھ ایسا سلوک کرو، اس کی قربانیاں نظر انداز نہ کرو۔ نجمہ بیگم نے دانش کو مزید سمجھانے کی کوشش کی، لیکن روحیل کی شدت اور نجمہ کی باتوں نے ماحول کو اور بھی تنگ کر دیا۔ رابیل کے آنسو، روحیل کی سختی اور دانش کی ضد، سب کچھ ایک دل دہلا دینے والے لمحے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ روحیل کی طرف سے آئے ہوئے یہ الفاظ اور رابیل کی بے بسی، سب کچھ ایک عجیب سی کیفیت میں سمٹ گیا تھا، جیسے سب کچھ ایک دردناک یاد میں بدل گیا ہو۔ رابیل کمرے میں اپنے آئندہ ہونے والے ڈانس کی پریکٹس کر رہی تھی۔ اس کے براؤن بال اس کے کندھوں پر لہرا رہے تھے اور وہ مکمل طور پر اپنی حرکتوں میں مگن تھی۔ اچانک روحیل نیچے آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ رابیل نے غصے سے پلٹ کر کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ روحیل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تازہ ہوا کھانے آیا تھا، مگر یہاں تو حسن کی دیوی کا دیدار ہو گیا۔ رابیل نے اور بھی غصے میں آ کر کہا، یہ باتیں چھوڑو، کیا چاہتے ہو؟ روحیل نے شرارت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولا، لگتا ہے کسی نے تم سے کہا ہے کہ تم غصے میں بہت پیاری لگتی ہو، اس لیے تم ہمیشہ غصے میں رہتی ہو۔ رابیل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے ہی والی تھی کہ روحیل نے تیزی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے نرمی سے کہا، یہی کہنے والی تھی نا کہ تم مجھے دیکھ لو گی، دیکھ لو، تم دیکھتی ہی نہیں ہو، ایک بار دیکھ لو، بار بار دیکھنے کا دل کرے گا۔ رابیل نے روحیل کا ہاتھ جھٹک دیا اور سخت لہجے میں کہا، تم پاگل ہو یا یہ تمہارے لیے آخری وارننگ ہے، ورنہ میں تمہیں حوالات کی ہوا کھلوا دوں گی۔ روحیل نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا، ہا ہا ہا، کروا دو بند، ویسے تم بہت بہادر ہو۔ رابیل کے دل میں ایک لمحے کے لیے خوف اور غصے کی لہر دوڑ گئی، لیکن ساتھ ہی اسے اپنے مرحوم والد کی وہ نصیحت یاد آ گئی، یہ دنیا ظالم لوگوں کی ہے، یہاں بہادر بنو۔ یہ خیال آتے ہی رابیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس کا دل باری ہو چکا تھا اور وہ اس جگہ سے دور جانا چاہتی تھی جہاں روحیل کی باتیں اسے مسلسل ستا رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں پہنچی، اس نے دروازہ بند کر دیا اور خود کو بستر پر گرا دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہو گئی تھی۔ روحیل کی باتوں میں چھپی شرارت، اس کی نظر میں موجود چمک اور اس کے دل میں پیدا ہونے والے انجان جذبات، سب نے مل کر اسے بے چین کر دیا تھا۔ رابیل کے دل میں ایک عجیب سا احساس جنم لے رہا تھا۔ وہ غصے میں تھی، لیکن کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں روحیل کی باتیں اس کے دل پر اثر کر رہی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی آنسو تھے جو روحیل کی موجودگی نے پیدا کیے تھے۔ رابیل ہر روز کالج چلی جاتی تھی اور روحیل اپنے دفتر میں آ کر کام میں مگن ہو جاتا تھا، لیکن اس کے دل و دماغ میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، وہ مقصد جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا اسے پورا کرنا تھا۔ روحیل جانتا تھا کہ رابیل کبھی بھی اپنی مرضی سے اس سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ ایک دن جب رابیل کالج سے واپس آ رہی تھی، روحیل نے اپنے آدمیوں کے ذریعے اسے اغوا کروا لیا۔ رابیل کو زبردستی ایک سنسان جگہ پر لے جایا گیا جہاں پہلے سے ایک مولوی کو بلایا گیا تھا۔ رابیل نے روحیل کو دیکھ کر احتجاج کیا، چیخی چلائی، لیکن روحیل نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے زبردستی رابیل سے نکاح کر لیا۔ رابیل کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں بے بسی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ روحیل نے اپنے مقصد کو پورا کر لیا تھا، لیکن اس کا دل جانتا تھا کہ یہ جیت بھی ایک ہار کے برابر تھی۔
رابیل کا دل توڑ کر اس نے اپنے آپ کو بھی توڑ دیا تھا۔ رابیل نے کچھ دن تک خاموشی اختیار کیے رکھی، لیکن اندر ہی اندر وہ روہیل کے بارے میں سب کچھ جاننے کی کوشش کرتی رہی۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ روہیل دراصل اس کے ماموں کا بیٹا ہے تو اس کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ یہ حقیقت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی اور اسی غصے میں وہ سیدھی روہیل کے دفتر پہنچ گئی۔ روہیل اس وقت ایک میٹنگ میں مصروف تھا، لیکن جیسے ہی اس نے رابیل کو دیکھا اس نے فوراً سب کو باہر جانے کا حکم دیا اور رابیل کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ رابیل کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا اور اس کے لہجے میں بھی تلخی تھی۔ روہیل نے مسکرا کر پوچھا، کیسی ہو؟ رابیل نے تلخی سے جواب دیا، تم کون ہو؟ ایسا کیوں کیا؟ ہمیں تم لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا۔ روہیل نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کافی کا آرڈر دے دیا۔ جب کافی آ گئی تو روہیل نے اپنے ملازم کو ہدایت دی کہ انہیں کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے اور پھر دروازہ ریموٹ سے لاک کر دیا۔ رابیل جو ابھی تک غصے میں تھی کھڑی ہو گئی اور بولی، میرے سوالوں کا جواب دو، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ میری زندگی کیوں برباد کی؟ روہیل آہستہ سے اٹھا اور رابیل کے قریب آیا، اس کا ہاتھ پکڑا۔ رابیل نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی اور غصے سے چلائی، دور رکھو مجھ سے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ روہیل کا غصہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے رابیل کا ہاتھ زور سے مروڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا اور سخت لہجے میں بولا، بیوی ہو تم میری، کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ رابیل نے خود کو بچانے کی کوشش کی مگر روہیل نے اسے قریب کر کے زبردستی اس کے ہونٹوں پر بوسہ دے دیا۔ رابیل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ تڑپ اٹھی اور مزید کوشش کرنے لگی کہ خود کو آزاد کرا سکے، لیکن روہیل کے عزائم مضبوط تھے۔ وہ اس کے قریب ہوتے چلا گیا۔ پھر اچانک روہیل نے رابیل کا ہاتھ چھوڑ دیا اور نرمی سے کہا، ایک دن سب کچھ کروں گا لیکن تمہاری مرضی سے۔ رابیل حیران رہ گئی، روہیل کے اس غیر متوقع رویے سے وہ مزید کچھ بولنے کے قابل نہ رہی۔ روہیل نے نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تمہاری ماں سب جانتی تھی، میں دو خاندانوں کو ملانا چاہتا تھا لیکن تم سے سچی محبت کر بیٹھا اور تم کبھی مانتی نہیں، اس لیے یہ سب کرنا پڑا۔ رابیل یکدم شاک میں چلی گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن وہ کچھ کہنے کی بجائے روہیل کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ روہیل کا یہ نرم لہجہ اور اس کی محبت بھری نظروں نے رابیل کے دل کو کہیں نہ کہیں چھو لیا تھا۔ وہ اس جذباتی کشمکش میں مبتلا تھی اور روہیل کا نرم رویہ اسے اور بھی زیادہ پریشان کر رہا تھا۔ رابیل نے آہستہ سے اپنی نظر جھکائی، دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ روہیل نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے ایک دن تم بھی مجھ سے محبت کرو گی۔ یہ سن کر رابیل نے آہستہ سے سر اٹھایا اور روہیل کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی جسے وہ اب تک نظر انداز کرتی آئی تھی۔ شاید وہ روہیل کی محبت کو سمجھنے لگی تھی یا شاید ابھی بھی اس کے دل میں غصہ اور مایوسی باقی تھی، لیکن اس لمحے میں وہ جان چکی تھی کہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہے۔ رابیل کے لیے وہ دن ایک عام دن کی طرح تھا۔ جب وہ کالج سے واپس آئی، جیسے ہی اس نے گھر کے لاؤنج میں قدم رکھا، اس کی نظر ایک بزرگ پر پڑی جو بڑی شفقت اور نرمی سے مسکرا رہے تھے۔ رابیل نے مؤدب انداز میں سلام کیا اور پھر جلد ہی پہچان گئی کہ یہ اس کے نانا اور روہیل کے دادا ہیں۔ رابیل کچھ حیران اور پریشان ہوئی اور فوراً اپنی ماں نجمہ کے پاس جا کر پوچھا، امی یہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ نجمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تمہارے لیے روہیل کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ یہ سن کر رابیل کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور اس نے مضبوط لہجے میں کہا، امی میں روہیل سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ نجمہ نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا تم شاید نہیں جانتی، لیکن بچپن میں ہی تمہارا رشتہ تمہارے ماموں کے بیٹے یعنی روہیل کے ساتھ طے ہو چکا تھا، لیکن کچھ غلط فہمیاں تھیں جو اب دور ہو چکی ہیں۔ رابیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل میں کشمکش شروع ہو گئی۔ نجمہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، روہیل تمہیں دل سے چاہتا ہے اور وہ تمہارے بغیر ادھورا ہے۔ کچھ دن سوچ بچار کے بعد رابیل نے دل سے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ روہیل کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے اپنی ماں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا اور نجمہ نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا۔ شادی کی دھوم دھام اور رخصتی کے وقت رابیل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ روہیل نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں نے محبت اور اعتماد کے ساتھ ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ رابیل آج اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔
دل میں ہزاروں خیالات اور دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ سرخ جوڑے میں ملبوس سونے کی جھمکیاں پہنے ربیل اپنی زندگی کے اس نئے موڑ پر کچھ نروس اور کچھ پریشان تھی۔ کمرے میں ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی تھی جو اس کی بے چینی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور روحیل اندر داخل ہوا۔ اس کی آمد کے ساتھ ہی رابیل کا دل اور بھی تیز دھڑکنے لگا۔ روحیل نے دروازہ بند کرتے ہوئے ایک نظر رابیل پر ڈالی اور پھر مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اس نے نرمی سے رابیل کا گھونگھٹ اٹھایا اور کہا، السلام علیکم میری جان۔ رابیل خاموش رہی۔ اس کے لبوں پر کوئی الفاظ نہ آئے۔ روحیل نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، آج سے تم مکمل طور پر میری ہو اور آج میں تمہیں اپنا بنا سکتا ہوں۔ آج تو کوئی بھی ہمیں نہیں روک سکتا، نہ تم نہ کوئی اور۔ رابیل کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، وہ ابھی جیسے غائب ہو گئے۔ رابیل کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے خود کو روحیل کے ہاتھوں میں مکمل طور پر دے دیا۔ روحیل نے جب رابیل کی یہ مسکراہٹ دیکھی تو اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے محبت سے رابیل کو اپنے سینے سے لگایا اور نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، میں جانتا تھا کہ تم بھی مجھے چاہتی ہو، تمہارے دل میں بھی میری محبت ہے، بس تم نے اسے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ رابیل نے سر جھکا کر روحیل کی بات کو سنا اور اس کے دل میں ایک نرم سی چمک پیدا ہوئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہاں میں تمہیں چاہتی ہوں، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں تمہاری محبت مجھے اپنا نہ بنا لے۔ روحیل نے رابیل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، محبت کبھی ڈرنے کی چیز نہیں ہوتی، یہ ایک خوبصورت احساس ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے۔ رابیل نے سر ہلایا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ روحیل نے اس کے چہرے کو مزید قریب کیا اور اس کے لبوں پر پھر سے محبت بھری کس کی۔ اب کی بار رابیل نے روحیل کی محبت کا جواب دیا اور دونوں کے درمیان وہ تعلق قائم ہو گیا جو ایک شوہر اور بیوی کے درمیان ہونا چاہیے۔ یہ رات ان دونوں کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز تھی، ایک سفر جو محبت، اعتماد اور قربت پر مبنی تھا۔ رابیل اور روحیل نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا اور یوں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کی نئی روشنی پھوٹ پڑی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔